السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ شب برات کی فضیلت بہت ساری احادیث سے ثابت ہے اور ان احادیث کے مجموعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس رات کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہمارے ہاں پھیلائی جاتی ہیں تو ان میں صداقت نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں ایک جگہ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ اس میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کچھ شب برات کے موقع پر ہمارے ہاں ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، سنت سے نہیں ہے۔ عمل وہی معتبر ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ جو عمل سنت کے مطابق نہیں، وہ دیکھنے میں جس قدر بھی اچھا ہو، خوش منظر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ علماء نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ زیرو لکھ دیں اور اس زیرو کے دائیں طرف آپ جتنے زیرو لگاتے جائیں لیکن اس سے اس عدد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ زیرو ہی رہے گا۔ لیکن اگر آپ ایک لکھ دیں اور اس کے بعد زیرو لگاتے جائیں تو آپ جتنے زیرو بڑھاتے جائیں گے تو وہ فگر بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عمل سنت کے مطابق ہے تو آپ اس کے مطابق جتنا عمل کرتے جائیں گے اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، اس کی حیثیت بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن آپ کرتے جا رہے ہیں تو یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ زیرو کے ساتھ مزید زیرو لگاتے جا رہے ہیں، تھک جاتے ہیں زیرو لگاتے لیکن اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے شب برات کے موقع پر بھی ہمیں چاہیے کہ وہ عمل کریں، وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہو۔ مثلا اس رات عبادت کرنے کا تو ذکر ہم نے کیا اور احادیث سے ثابت ہے اس رات عبادت کرنی چاہیے۔ وہ عبادت جو بھی ہو، تلاوت قرآن ہو اور نفل نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، کچھ بھی ہو، جس کی جو سی صورت ہو عبادت کی وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس رات کسی خاص قسم کی نماز یہ کہیں سے ثابت نہیں، اور جماعت کی نماز بہت سے لوگ نفل جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس رات کو، تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ تو فقہ حنفی کا بھی مسلمہ اصول ہے کہ نوافل میں جماعت نہیں ہے سوائے تراویح کے، اور تراویح میں جو جماعت ہم کرتے ہیں اس کی بھی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے اور ارشاد ہے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، ایک حدیث کے مطابق ہمیں خلفائے راشدین کے عمل کی پیروی کا حکم ہے، تو اس کی یہ بنیاد ہے۔ باقی دیگر نمازوں کے حوالے سے جماعت کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، نفل نماز آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں رکھا کرو، یعنی اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور ان کو قبر مت بناؤ۔ جس طرح قبر میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، کوئی سرگرمی نہیں ہوتی،
سنسانی کی کیفیت ہوتی ہے، ویرانی کی کیفیت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اپنے گھروں کو اس طرح ویران مت بناؤ، بلکہ گھروں کو بھی نمازوں سے آباد کرو۔ تو ہمیں جماعت کے حوالے سے تو یہ حکم ہے کہ مسجد میں ادا کرو۔ تو اب کون سی نمازیں ہم گھروں میں ادا کریں؟ تو یہی نفل نمازیں ہیں جن کو ہم گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے اپنے گھروں کو ہم پر رونق بنا سکتے ہیں اور ان کو آباد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مواقع پر بھی، چاہے شب برات ہو، تو ان مواقع پر بھی جو نفل نماز ہمیں پڑھنی چاہیے وہ اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پر نفل ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی نفل نماز ہو، نفل عبادت ہو، تو یہ نہیں کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جاگ کر گزارنی ہے تو لگے رہتے ہیں، استطاعت نہیں ہے، دن بھر ڈیوٹی کر کے آیا ہوا ہے آدمی تو زبردستی خود کو جگا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، تو جتنا آپ کے بس میں ہو، 2 رکعت 4 رکعت وہ آرام سے پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر فجر کے لیے اٹھیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کم از کم اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کے مواقع میں لوگ رات کو جاگ کر گزارتے ہیں بھلے عبادت میں، لیکن جب فجر کا موقع آتا ہے تو سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، فجر کی نماز تو فرض عین ہے اور اس رات عبادت کرنا تو نفل ہے۔ آپ نفل میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ فرض آپ سے چھوٹ گیا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ شاعر مشرق نے کہا تھا نا کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، تو ہمارا حسب حال تو یہ بنتا ہے کہ یہ ناداں سو گئے گھروں میں جب وقت قیام آیا۔ تو نفل پڑھتے پڑھتے جب فرض کا وقت آیا تو سو گئے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ نفل نہ پڑھنے سے ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، باس پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم سے فرض چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ تو نفل کا اہتمام بھی اپنی طاقت کے مطابق کریں، ایسا نہ ہو کہ نفل میں مشغول رہ کے فرض ہم سے چھوٹ جائے۔ ایک اور بات اس رات جو دیکھنے میں آتی ہے وہ قبرستان جانے کا معاملہ ہے۔ تو قبرستان جانا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، تو اس میں حضور کا اس رات قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن اس کا اہتمام ثابت نہیں ہے جس طرح آج کل کیا جاتا ہے۔ یعنی شب برات کے موقع پر آپ سے پوری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ جو عمل حضور سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو عمل زندگی میں ایک دفعہ حضور نے کیا ہے تو اس پر اس طرح مداومت، اس پر اس طرح عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گویا وہ فرض ہے یا واجب ہے، اور بس اوقات نہ کرنے والوں پہ نکیر کی جاتی ہے۔ جیسے یہی قبرستان جانا، کہتے ہیں کہ شب برات کے موقع پہ بھی قبرستان نہیں گیا، تو بھائی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، یہ کوئی سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، یہ صرف ثابت بالسنہ ہے۔ اگر اس حدیث کے ضعف کو سائڈ پہ رکھا جائے تو یہ صرف ثابت بالسنہ ہے، یعنی سنت سے ایک کام ثابت ہے
اس کو آپ کر سکتے ہیں، سنت کی نیت سے آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ہوگا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان گئے لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ جب حضرت عائشہ اٹھی ہیں تو حضور کو بستر پہ نہیں پایا تو حضور کو ڈھونڈنے نکلی، تو معلوم ہوا کہ اس عمل کو حضور نے اتنا خفیہ رکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ اسی کمرے میں تھیں ان کو بھی آگاہ نہیں کیا اس عمل سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو پورے گھر والوں کو سے اس کا اہتمام کراتے ہیں، پورے محلے کی سطح پر اس طرح کا اہتمام کراتے ہیں۔ تو جو عمل دیکھیں دین کی فہم بہت ضروری ہے، اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو اب ایک حدیث، وہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے، اس سے یہ تو دکھا رہے ہیں کہ حضور قبرستان گئے ہیں، لیکن اس کے سارے پس منظر کو اور اس کے ساتھ وابستہ جتنی باریکیاں ہیں ان پہ نظر نہیں جا رہی ہے۔ حضور نے کہاں اہتمام فرمایا اتنا، بلکہ بغیر بتائے گئے ہیں۔ تو آپ بھی کبھی جائیں سنت پر عمل کی نیت سے، بغیر اہتمام کے کبھی جائیں، قبرستان جائیں، دعا کریں مردوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کو اس قدر اس طرح اہتمام سے یہ عمل انجام دینا اور مداومت سے ہر سال، تو یہ بے اعتدالی ہے، یہ اعتدال والا رویہ نہیں ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔